حاضرین محترم عزیزان گرامی، اعلان نبوت ہی کو لے کر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک جو 63 سال کی عمر میں آپ کی وصال مبارک ہوئی، 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، تو بڑی مشکل سے 22 23 کسر کو نکال دیں تو 22 سے 23 سال، کسر کو ملا دیں تو بڑی مشکل سے 23.5 سال جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی دعوت کی زندگی ہے۔ اور اس زندگی میں آپ نے عرب کے ٹوٹے ہوئے معاشرے کو، عرب کا ایک ایسا معاشرہ جن کے بارے میں ہم کیا اس زمانے کے دانشور بھی یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ اس معاشرے میں کبھی بہتری آ سکتی ہے۔ یہاں رہنے والے انسان جو حیوانیت میں مبتلا ہو گئے ہیں، ان کے اندر کبھی انسانیت بھی بیدار ہو سکتی ہے، کسی کو تصور نہیں تھا۔ دنیا عالم میں بہت سے نقشے تھے، لیکن کسی بھی مہذب قوم کو یہ یقین نہیں تھا کہ عرب بھی سدھر سکتے ہیں، عرب میں بھی بہتری آ سکتی ہے، مکہ اور مدینے کے رہنے والوں میں بھی کیا ہے، خیر اور اچھائیاں پنپ سکتی ہے۔ لیکن 23 سالہ زندگی میں آقا علیہ السلام نے وہ معجزہ کر دکھایا۔ دنیا نے دیکھا کہ جن عرب کے سدھرنے کی، جن عرب کے اصلاح کی کسی کو امید نہ تھی، وہ پوری دنیا کے لیے کیا ہے، معلم بن کر سامنے آئے، پوری دنیا کے لیے معلم بن کر سامنے آئے۔ یہاں تک کہ عبادات کا معاملہ ہو، عقیدت کا معاملہ ہو، اعتقادات کا معاملہ ہو، اور انفرادی اور اجتماعی زندگی کا معاملہ ہو، انتہا تو یہ نظام حکومت کو چلانے کا معاملہ ہو، دنیا محتاج ہوئی انہی کو دیکھنے کے لیے، انہی کی زندگیوں کو پڑھنے کے لیے، ان کے انداز کو اپنانے کے لیے، ان کے اسلوب کو اپنانے کے لیے دنیا بیتاب ہو گئی، راغب ہو گئی۔ چند سال پہلے جن کے اسلاف یہ سمجھتے تھے کہ اس پہاڑی علاقے میں، اس بے آب و گیا صحرا میں کوئی زندگی پیدا نہیں ہو سکتی، 23 سالہ زندگی میں آقا علیہ السلام نے وہاں کے ایک ایک ذرے کو ایسے چمکایا کہ وہ رشک آفتاب بن گیا، رشک آفتاب بن گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا نتیجہ تھا، یہ وہی قرآن کریم جو قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا، یہ وہی نور کا اثر تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پر قرآن و حدیث کی روشنی میں نازل فرمایا، قرآن و حدیث کی صورت میں نازل فرمایا۔ اسی نور کا اثر تھا کہ دنیا نے صدیق اکبر کو دیکھا، دنیا نے فاروق اعظم کو دیکھا، دنیا نے عثمان ذی النورین کو دیکھا، دنیا نے بلال حبشی جیسی جانثاری کرنے والوں کو دیکھا، دنیا نے عمار بن یاسر جیسوں کو بھی دیکھا، ابو ذر غفاری جیسوں کو بھی دیکھا۔ ان کی ٹیم میں ایک طرف عثمان غنی صاحب ثروت نظر آتے ہیں، تو دوسری طرف ابو ذر غفاری جیسی شخصیت نظر آتی ہے جو فقر کے اعلیٰ معیار پر قائم ہے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کیا تعلیم ہے؟ اگر اس تعلیم کو ہم سامنے رکھ کر اپنے معاشرے کا جائزہ لینے کی کوشش کریں تو امید ہے کہ جلد از جلد ہمارے معاشرے میں بھی پھر سے جان پیدا ہو سکتی ہے، ہمارے معاشرے میں بھی بہتری آ سکتی ہے، ہمارے معاشرے میں بھی اچھائی آ سکتی ہے۔ اس کے لیے کیا ہے، قرآن کریم کی میں نے ایک آیت شریفہ تلاوت کی، پارہ نمبر 7 کی یہ آیت شریفہ ہے، سورۃ المائدہ کی، سورۃ المائدہ کی پارہ نمبر 7، 6 میں یہ سورہ شروع ہوتا ہے اور 7 میں ختم ہوتا ہے۔ اختتامی رکوعوں میں کیا ہے، یہ آیت شریفہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اس آیت کی تشریح کرنے سے پہلے میں حقیقت واضح کرتے چلوں، اسلام معاشرے کی اصلاح کا، قوموں کی اصلاح کا، امتوں کی اصلاح کا صبح قیامت تک کفیل تھا، کفیل ہے اور کفیل رہے گا۔ کل بھی وہ ساری امتوں کو نبھانے کے لیے آیا تھا، ساری انسانیت کو سنوارنے کے لیے آیا تھا، آج بھی اس کی شان وہی ہے اور صبح قیامت تک اس کی شان وہی رہے گی۔ اسی لیے سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آسمان سے دوبارہ زمین پر اتارے جائیں گے تو انہیں نئی کتاب اور نئی شریعت نہیں دی جائے گی، بلکہ کیا ہے، انہیں اسی نظام مصطفیٰ کو اثر نو قائم کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ جہاں جہاں انسانی زندگیوں سے نظام مصطفیٰ ختم ہو گیا ہے، اس کو دوبارہ نافذ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت امام مہدی جو ہے وہ کوششیں کریں گے۔ تو اب کل بھی اسلام میں
یہ طاقت تھی، آج بھی ہے اور صبح قیامت تک رہے گی۔ تو اب اس اسلام نے جس بات کی کفالت لی تھی اس کا آغاز اس نے کیسے کیا، کیسے معاشرے کی اصلاح ہوئی؟ تو حاضرین محترم اعزان گرامی، معاشرے کی اصلاح جو ہے ایک لیکچر دینے سے نہیں ہو جاتی، صرف ایک کتاب لکھ دینے سے نہیں ہو جاتی، اور 4 لوگ مل کر صرف سوچتے رہ جانے سے نہیں ہو جاتی، بلکہ معاشرے کی اصلاح جو ہوتی ہے وہ افراد کی اصلاح سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ معاشرہ جن افراد سے بنتا ہے ان میں سے ہر فرد کی اگر اصلاح ہو جائے، انفرادی طور پر ہر ایک فرد صداقت، ایمانیات، عدالت، امانت کا پیکر بن جائے تو پھر خود بخود معاشرہ بھی کیا ہے، عدالت اور صداقت والا بن جاتا ہے۔ معاشرے میں بھی کیا ہے، اچھائیاں عام ہو جاتی ہیں۔ اگر معاشرے کے افراد میں خیر پیدا نہ ہو، اچھائی پیدا نہ ہو، بھلائی پیدا نہ ہو، تو پھر وہ قوم، وہ معاشرہ کبھی کیا ہے، اصلاح کی طرف راغب ہی نہیں ہو سکتا، اصلاح کی طرف مائل ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ حقیقت قرآن نے ہمیں 1400 سال پہلے سمجھایا۔ آج بھی جو لوگ اصلاح معاشرے کے لیے کوشش کرتے ہیں وہ بالآخر آ کر یہیں ان کی کوششیں رک جاتی ہیں کہ بھائی پورے معاشرے کا ایک دم سے اصلاح اسی وقت ممکن ہے جب ہم ایک فرد کی اصلاح کریں، ایک فرد کی اصلاح کریں۔ اسی لیے معاشرے کی اصلاح کے لیے قرآن نے کیا اسلوب بتایا؟ قرآن نے یہ اسلوب بتایا، جب کبھی کسی کے ذہن میں، کسی جماعت کے ذہن میں، کسی گروہ کے ذہن میں یہ فکر پیدا ہو کہ ہمیں اپنی قوم کو اٹھانا ہے، اپنی قوم کو بیدار کرنا ہے، اپنے قوم کو شعور والا بنانا ہے، یہ اچھی فکر ہے، تو اس کے لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ اس چیز کا آغاز تم اپنی ذات سے کرو، اس چیز کا آغاز تم اپنی ذات سے کرو۔ اوروں کی اصلاح ضروری ہے کیونکہ اس امت کا ایک اہم فریضہ یہ بھی ہے، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اچھائی کی دعوت دینا اور دوسروں کو برائی سے روکنا یہ بھی اس امت کا فریضہ ہے، مگر اس سے پیشتر یہ ہے کہ ہم دوسروں کو دعوت تو دیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ دعوت صرف دوسروں کے لیے نہ رہے بلکہ ہمارے لیے بھی رہے۔ ہم جب اصلاح کا آغاز کریں تو اپنی ذات کا بھی جائزہ لیں، اپنے خامیوں کا بھی جائزہ لیں، اپنے اندر جو برائیاں ہیں اس کا بھی جائزہ لیں۔ ہم جیسے جیسے اپنی اصلاح کرنا شروع کر دیں گے ویسے ویسے ہر معاشرے کا فرد بھی کیا ہے، اس کو بھی یہ فکر پیدا کرے کہ وہ خود بذات خود دوسروں کے بارے میں بولنے کی بجائے دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنا اچھی بات ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنا بھی اچھا سوچے، اپنے بارے میں بھی اچھا ہی سوچے، اور اس کے لیے اپنی ذات سے شروع کرے کہ اس کے اندر کیا کیا خامیاں ہیں، کیا کیا اس کے اندر نقائص ہیں، اس کو ایک ایک کر کے اس کو ختم کرنا شروع کر دیں۔ تو ذات کی اصلاح سے کیا ہے، فرد کی اصلاح ہوتی ہے، اور فرد کی اصلاح سے افراد کی اصلاح ہوتی ہے، اور افراد کی اصلاح سے ایک نیک معاشرہ دنیا کے سامنے آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی محنت صدیق اکبر پر کی اتنی محنت بلال حبشی پر بھی کی، جتنی محنت عمار بن یاسر پر کی اتنی محنت حضرت ابو ذر غفاری پر بھی کی۔ ایسے ہی یہ ستارے ہدایت کے بن کر نہیں چمکے، ان کے پیچھے اس آفتاب ہدایت کی دن رات کی محنتیں رہی، آپ کی تربیتیں رہی، آپ نے فردن ہر بندے کی اصلاح فرمائی، ہر بندے کے اندر یہ فکر پیدا فرمائی کہ اسے کیا ہے، ہمیشہ اپنا مراقبہ کرتے رہنا چاہیے، اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور قرآن کریم کی جس مقدس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس میں بھی اصلاح معاشرہ کی یہی اہم جان بیان کی گئی ہے، اہم جان بیان کی گئی۔ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اور قرآن جہاں خطاب ایمان والوں سے شروع کرتا ہے وہاں ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھیں آپ، مفسرین فرماتے ہیں اب جو بھی پیغام دیا جا رہا ہے، جو بھی پیغام آگے چل کر اب قرآن میں دیا جانے والا ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اولین شرط کیا ہے؟ ایمان والا ہونا ہے۔ اسی لیے اللہ ایمان والوں سے خطاب کرتا ہے، ورنہ اگر نارمل بات ہے تو یا ایھا الناس کا خطاب ہوتا ہے، اے لوگوں، یا بنی آدم کا خطاب ہوتا ہے، اے آدم کی اولاد۔ لیکن جب بات یہ ہو کہ اب جو پیغام دیا جا رہا ہے اس پیغام کا اثر ایمان کے نور کے بغیر اثر نہیں کرتا، تو جب اللہ کا حکم ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو ایسا کرو، اے ایمان والو ایسا کرو۔ قرآن میں جہاں جہاں
ایمان والے کہہ کر مخاطب کیا گیا، اس کے بعد جو بھی حکم دیا گیا اس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ ایمان سے ہوتا ہے۔ تو اصلاح معاشرہ کے لیے فرد کے اصلاح کی ضرورت ہے، ذات کے اصلاح کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے سب سے اہم کیا ہے صاحب؟ وہ ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر کسی فرد کی اصلاح نہیں ہو سکتی، ایمان کے بغیر کسی فرد کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم سوچیں کہ اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنی اولاد کی اصلاح کرنی ہے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنی ہے، اپنے احباب اور دوستوں کی اصلاح کرنی ہے، اپنے معاشرے اپنے محلے کی اصلاح کرنی ہے، تو ہمیں سب سے پہلے اسلامی عقائد کو جاننا پڑے گا اور اس کے مطابق اپنی کیفیات کو بنانا پڑے گا، اس کے مطابق اپنی ایمانی کیفیت کو بنانا پڑے گا۔ آج کسی مسلمان سے بھی پوچھیں آپ، کون سا ایسا مسلمان ہے جو یہ نہیں کہتا ہو کہ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ اللہ ہمیشہ مجھے دیکھتا ہے، اللہ ہمیشہ مجھے دیکھتا ہے، اللہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے، اور ایک چیز بھی رات کے اندھیرے کی ہو، وہ دن کے اجالے کی ہو، وہ جلوتوں کی ہو، خلوتوں کی ہو، وہ لوگوں کے بیچ کی ہو یا تنہائی کی ہو، کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہے نا، ہر مومن کا یہ عقیدہ ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ اس کو مختلف اسلوب سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ پر مخفی ہو، اللہ سے چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں۔ یہ ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے۔ اب ہم جائزہ لیں، یہ ایمانیات کا حصہ ہے، اس کا کتنا اثر ہماری زندگی پر ہے۔ جس وقت ہم بیٹھ کر اس کا جائزہ لیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا، زبان سے تو ہم یہ بول رہے ہیں اور اس کو دہراتے بھی ہیں۔ اگر کوئی پوچھے کہ بھئی تو کیا اس بات کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، تیرا ہر عمل سے اللہ واقف ہے، تیری تنہائیوں سے اللہ واقف ہے، تو وہ ببانگ دہل بڑی اونچی آواز میں کہتا ہے کہ الحمدللہ میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ ایمان ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ لیکن حاضرین محترم عزیزان گرامی، دل کو اس کا احساس، دل کو اس کا شعور جیسے ہونا چاہیے ویسے نہیں ہے۔ اگر دل کو اس کا شعور جیسے ہونا چاہیے ویسے ہوتا تو پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ملنے والی وہ دادی جسے حضرت عمر فاروق نے رات کی تاریکیوں میں ڈھونڈا تھا، وہ بھی اس عالم میں ڈھونڈا تھا کہ آپ کے دور خلافت میں آپ کا معمول تھا کہ رعایا کی خبرگیری کرنے کے لیے لباس بدل کر اندھیریوں میں آپ پھرتے تھے کہ دیکھیں کس کی کیا کیا پریشانی ہے۔ تو وہاں پر آپ نے ایک گھر میں ایک ماں بیٹی کی آواز سنی، مشہور واقعہ ہے، میں پورا واقعہ بیان کرنا نہیں چاہتا۔ ماں بیٹی کی آواز سنی، بیٹی سے ماں کہہ رہی ہے جو عمر میں بڑی بھی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں کچھ پانی ملا دے، پانی ملا دے، کچھ زیادہ دام آئیں گے، ہماری ضرورت ہے، ضرورتیں پوری ہو جائیں گے۔ تو وہ کہتی ہے کہ امی جان میں یہ کیسے کر سکتی ہوں؟ تو وہ کہتی ہے کہ کیوں نہیں کر سکتی، کون دیکھ رہا ہے، کسے پتا چلے گا کہ تھوڑا سا پانی اگر ملا دے، ہمارے زمانے کے جیسا حساب نہیں ہے، اب تو دودھ پانی میں ملایا جاتا ہے، پہلے تو کیا ہے دودھ میں پانی ملایا جاتا تھا، اور ہم کو عادت ہو گئی ہے، ہمیں خالص دودھ ملتا تو نہیں ہے، اگر مل بھی جائے تو ہمارے معدے کو وہ راس بھی نہیں آتا، برداشت بھی نہیں ہوتا، ڈپلیکیٹ استعمال کر کر کے ایسے عادی ہو گئے ہیں۔ اگر کبھی خالص دودھ پیے آپ، ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے تو بولے آپ۔ تو یہ اس دور میں تھوڑا سا پانی ملا دے، کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی تو یہاں نظر نہیں آ رہا۔ کیا امیر المومنین عمر کو معلوم ہو جائے گا کہ بھئی وہ سزا دیں گے؟ کیونکہ آپ مشہور تھے حق کے نافذ کرنے میں، سزا دیں گے، ان کو کیسے پتا چلے گا؟ تو وہ بچی کہتی ہے امی جان حضرت عمر کو تو پتہ نہیں چلے گا، امیر المومنین کو تو پتہ نہیں چلے گا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میرے اور آپ کے علاوہ کوئی تو نہیں ہے، مگر عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ایمانی کیفیت، عقیدہ ہمارا بھی ہے، اس بچی کا بھی تھا، اس بچی نے جو کہا وہ ہمارا بھی عقیدہ ہے، لیکن ہماری تنہائیوں میں، ہماری خلوتوں میں اس کے اثرات نظر نہیں آتے۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں عقیدہ بھی معلوم نہیں ہے، عقیدے کے حقائق کیا ہوتے ہیں اور دل پر اس کے اثرات کیسے مرتب ہونے چاہیے اس کا بھی پتہ نہیں۔ بہت سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جب بھی علم کی بات آئی تو ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھ لینا، یسرن قرآن پڑھ لینا، چند سورے یاد کر لینا، یہ علم دین ہے۔
اور دنیا کو دین سکھانے والے بھی اسی انداز سے دین سکھا رہے ہیں، اسی انداز سے دین کا نظام چل رہا ہے کہ دین کی جب بھی بات آتی ہے تو چلو قرآن سیکھ لیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن صرف قرآن سیکھ لینا، پڑھ لینا ہی کمال نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا اور اس کو اپنی ذات پر نافذ کرنا یہ سب کمال ہے۔ قرآن آپ بڑی محنتوں سے اور آپ کے استاد کی محنتوں سے، پڑھنے والے کی محنتوں سے 1 سال میں سیکھا جاتا ہے، 5 مہینے میں سیکھا جاتا ہے، 2 مہینے میں سیکھا جاتا ہے، کچھ تو اتنے تیز ہوتے ہیں کہ 15 دن بھی سیکھ لیتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والے اور پڑھانے والے کی محنتوں سے تو پڑھنے میں تو آ جاتا ہے، لیکن قرآن پر عمل جو کرنا ہے نا، قرآن کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے، اس کو سیکھنے کے لیے آپ کو عمر بھر اپنے استاد کے ساتھ رہنا پڑے گا، عمر بھر اپنے استاد کے ساتھ، مطلب جو نیک بندے ہیں ان کی صحبتوں میں رہنا پڑے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ذات معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے کب؟ جب ذات کی اصلاح ہو، اور ذات کی اصلاح میں جب بات آتی ہے تو سب سے پہلے قرآن کے ہر خطاب کو ہم اپنے لیے سمجھیں، مقرر کی ہر تقریر کو ہم اپنے لیے سمجھیں۔ ہمارا مزاج ہے جب کوئی مولانا تقریر کرتے ہیں اور تقریر میں چند برائیاں بیان کر کے کیا ہے وہ مذمت کرتے ہیں، تو ہم اس کے لیے اپنے ذہنوں میں کیا ہے ایک مخصوص آدمی کو تراش لیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ بھئی مول صاحب کا ٹارگٹ جو ہے، مولانا کا ٹارگٹ جو ہے، واعظ کا ٹارگٹ جو ہے وہ فلاں بندہ ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ مولانا کا ایک ایک لفظ وہ ہمارے لیے ہے، ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہے۔ حالانکہ اسلامی آداب یہ ہیں کہ ہم قرآن کے ہر خطاب کو، حدیث کے ہر خطاب کو اپنے اوپر پیش کریں، اپنے اوپر پیش کریں۔ اگر اس کے مطابق ہم ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر اس کے مطابق نہیں ہیں تو اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں۔ یہی بات قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تم پر تمہاری ذاتوں کی نگرانی کرنا ضروری ہے، اپنے آپ کی اصلاح کرنا ضروری ہے، اپنے آپ کو سنوارنا بنانا ضروری ہے۔ علیکم انفسکم، کیا ہوگا؟ لا یضرکم من ضل اذا تدیتم۔ آج ایک جملہ بولا جاتا ہے، دنیا بڑی خراب ہو گئی ہے، حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، لوگ بڑے بدمعاش ہو گئے ہیں۔ آپ بھی بولتے ہیں، میں بھی بولتا ہوں، مگر کبھی آپ یہ جملہ نہیں سنے ہوں گے کہ کوئی یہ بولا ہو کہ بھئی میں بڑا بدمعاش ہو گیا، میں بڑا نالائق ہو گیا ہوں، میں بڑا دھوکے باز ہو گیا ہوں، میں دوستوں کے ساتھ وفاداری نہیں کرتا، میں اپنوں کے پیٹھ میں کیا ہے چھرا گھونپتا ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں، میں چگلی کرتا ہوں۔ کسی میں جرت ہے جو کبھی بولے یہ الفاظ؟ ہم تو سنے نہیں، آپ سنے ہوں گے، لیکن کبھی سننے میں یہ الفاظ نہیں آتے کہ کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ ہم ایسے ہیں۔ اپنے لیے تو ہم کمال بیان کرتے ہیں، خوبیاں اپنے لیے بیان کرتے ہیں، جب برائیوں کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ زمانہ بڑا خراب ہو گیا، زمانہ بڑا خراب ہو گیا۔ زمانہ کوئی الگ چیز ہے آپ کو چھوڑ کے؟ آپ اور ہم ملیں گے تو زمانہ بنے گا۔ ہمارے اور آپ کے جینے کا نام ہی زمانہ ہے، ہمارے اور آپ کے اٹھنے بیٹھنے کا نام ہی زمانہ ہے۔ تو ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہمیشہ اصلاح کی جب بات آتی ہے تو اس کو دوسرے کی طرف رکھتے ہیں، اپنی طرف نہیں ہوتی۔ اور اللہ والوں کا مزاج کیا تھا؟ وہ اصلاح کی جب بات آتی تو اپنے سے شروع کرتے تھے، اپنے سے شروع کرتے تھے۔ یہی نظام ہے قرآن کریم کا، یہی انداز تربیت ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی۔ تو علیکم انفسکم، تم کیا ہے اپنی نگرانی کرو۔ تو ہم کہتے ہیں نا زمانہ بڑا برا ہے، اللہ فرماتا ہے لا یضرکم من ضل اذا تدیتم، تو اپنی اصلاح کر کے تو دیکھو، تم اپنی اصلاح کرو، جو گمراہ ہوا وہ تمہیں نقصان نہیں دے گا اگر تم ہدایت پر رہو۔ تم اچھے بن جاؤ تو پھر کسی اور کا برا ہونا تمہاری اچھائی پر اثر نہیں کرے گا۔ یہ بات اگر قوم کو سمجھ آ جائے، یہ بات اگر ہر باپ کو سمجھ آ جائے، یہ بات ہر سرپرست کو سمجھ آ جائے اور اس کے مطابق ہم اپنے چھوٹے سے نظام میں تبدیلی لانا شروع کر دیں تو حاضرین محترم اذان گرامی بہت جلد کیا ہے ہم اس کا بہتر نتیجہ دیکھیں۔ آپ دیکھیں 40 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں رہے، وہ کون سی برائی تھی جو عرب میں نہیں ہوتی تھی؟ برائیوں کی ایک لمبی فہرست مورخین تاریخ میں لکھتے ہیں۔ آپ بعثت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تاریخ اٹھا کر پڑھیں، مکے کے حالات اٹھا کر پڑھیں، کیا کیا برائیاں نہیں تھیں، مگر محمد رسول اللہ اچھے تھے، محمد رسول اللہ اچھے تھے۔ 40 سال ان بروں میں رہے،
ان بروں کی برائی کا محمد رسول اللہ پر اثر نہیں پڑا، بلکہ آقا کی اچھائی کا ان بروں پر اثر پڑا، ان بروں پر اثر پڑا۔ اسی لیے اسی قرآن کریم میں پارہ نمبر 11 میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اپنے رسول سے بلواتا ہے، رسول یہ کہہ دو ان سے، بار بار چاند کے ٹکڑے کرنے کا معجزہ پوچھ رہے ہیں، سورج کو پلٹ آنے کا، طرح طرح کے معجزے کی بات کرتے ہیں، اللہ چاہے تو اس کا بھی ظہور ہوگا، لیکن پہلے یہ بتاؤ ان کو فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، اے عقل کے اندھو، ایک زمانے تک میں تمہارے درمیان رہا ہوں، تم نے مجھے دیکھا نہیں، اب بھی عقل نہیں آ رہی؟ تمہارے بیچ میں نے اتنی پاکیزہ زندگی گزاری ہے۔ اب صوفیاء کی طرف آؤ، آپ صحابہ کی طرف آؤ، آپ تابعین اہل بیت اطہار کے بڑے بڑے اکابر ائمہ کا نام لو، آپ ان کی تعریفیں پڑھو، ان کی آج ہم تعریفیں کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کی تاریخ ایسی تھی، تاریک ماحول میں وہ ہدایت کا نور بن کر چمکے، وہ خود اچھائیوں پر ایسے گامزن تھے کہ برائیوں کے ماحول میں ان کی اچھائیوں کا نور پھیلا، ان کی اچھائیاں پھیلی۔ ایک لطیفے کے طور پہ ایک مصلح نے اپنی کتاب میں بڑی پیاری بات لکھی، ایک غیر شادی شدہ بیٹی کے ساتھ ماں ایک تقریب میں جاتی ہے رشتہ داروں کی، واپس میں آ کر کیا ہے، ان کا ایک شریر چھوٹا سا بچہ تھا، شریر بچہ تھا، اور شریر بچوں میں شرارت میں بسا اوقات بےہودہ پن بھی کرتے ہیں، اور جن کے وہ بچے ہوتے ہیں وہ لاڑ پیار میں اس کو برداشت بھی کر لیتے ہیں، حالانکہ اس کو برداشت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اصلاح کا جو نظام ہے وہ شروع ہی سے ہوتا ہے۔ آپ آج اس کو اپنا لاڑ سمجھ کے کریں گے تو کل وہ اس کو اپنی عادت بنا لیں گے، تو نہیں کرنا چاہیے۔ اب ماں اور بیٹی دونوں دیکھے، وہ بچہ بڑا شریر تھا، بات کو بات کر رہا تھا، جواب دے رہا تھا، اور اس کے جو رشتہ دار تھے، جو بھی بڑے اس کے تھے، ماں باپ تھے، وہ خوش ہو رہے تھے، وہ دیکھو ہمارا بچہ جو ہے کتنا انٹیلیجنٹ ہے، کتنا ہوشیار ہے، کیسے پھڑ 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 کیا ہے جواب دے رہا ہے، کیسا۔ اب یہ گھر کو آئے، گھر کو آتے آتے ہے نا، راستے بھر ماں بیٹی کے وہی باتیں ہو رہی کہ دیکھیں آپ کیسا ہوا، وہ بچہ کیسا تھا، کتنا شرارت کر رہا تھا، اب سے سدھارنا اسے۔ سدھارنے کی بجائے یہ لوگ کیا ہے خوش ہو رہے تھے اور اس کی باتوں کی تعریف کر رہے تھے، اس کی ہمت افزائی کر رہے تھے۔ ایسے ہی بچے آگے جا کے کیا ہے بڑے ناکارہ ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں۔ اچھی بات ہے، صحیح بات ہے۔ وہ گفتگو کرتے کرتے گھر میں آئے، گھر میں پہنچتے ہی فون کی گھنٹی بجی، فون اٹھائے تو اس ماں صاحب کی جو بڑی بیٹی جس کا نکاح ہو چکا تھا، وہ صاحب اولاد تھی، اس نے فون کیا، خیر خیریت۔ اب ان کا ایک نواسا تھا، نواسے کے بارے میں نانی کا پوچھنا تو لازمی ہے، نانی نے پوچھ لیا، تو اب بیٹی نے اپنے بیٹے کی تعریف کی، اس کے نواسے کی تعریف کی، بالکل وہ بچے کے بارے میں جو یہ کہہ رہے تھے نا، وہی عادتیں اس نے سنانے شروع کی کہ آپ کا نواسا جو ہے بڑا شریر ہو گیا ہے، ایسا کرتا ہے، ویسا کرتا ہے، ان کو یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا۔ تو یہ خوش ہو رہی ہے نانی، ابھی دوسرے کے بچے کو لے کر کیا ہے اصلاح کے بارے میں اپنی بیٹی کو بولتے ہوئے آ رہی تھی، اب اپنے نواسے کے بارے میں وہی عیبوں کو سن کے کیا ہے اسے خوشی ہو رہی ہے اور تعریف کر رہی ہے کہ ہاں اسی طرح اس کو بنانا، ایسے ہی اس کے مزاج کو رکھنا، ایسے ہی اس کو نڈھر بنانا، وہ کرنا، یہ کرنا۔ پھر اس کے بعد وہ چھوٹی بہن کو دی اس کے، وہ بھی وہی تعریف کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے دوسرے کے بچے کو دیکھ کر جن چیزوں کو تم نے عیب سمجھا تھا، وہ عیب تھے ہی، حقیقت میں وہ عیب تھے، اس کے اصلاح کی ضرورت تھی، مگر وہی چیز جب اپنے بچے میں نظر آئی تو ہم نے اس کو کیا ہے تعریف سمجھا، کمال سمجھا، اور لوگوں کو کمال کے طریقے سے پیش کرنا چاہا۔ یہی آج سارے انسانوں کا معاملہ ہو گیا ہے، اللہ ماشاء اللہ سوائے چند کے، ہر ایک کا طریقہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم اپنی غلطی کو کمال بنا کر پیش کرتے ہیں اور دوسرے کے کمال میں بھی غلطیاں نکالنا چاہتے ہیں، دوسرے کی خوبیوں میں بھی غلطیاں نکالنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تم اپنی اصلاح کرو، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، ہرگز تمہیں کیا ہے نقصان نہیں ہوگا، جو گمراہ ہوا اس کا تمہیں نقصان نہیں ہوگا اگر تم ہدایت پر رہو گے۔ وَإِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو تم سب کے سب اللہ کے پاس آنے والے ہو، اللہ کی طرف لوٹائے جانے والے ہو۔ وَإِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں جو کچھ عمل کر رہے تھے اس سے آگاہ کرے گا، کوئی چیز مخفی نہ رہے گی، کون سی چیز اچھی تھی، کیا برا تھا، سب کھلے گا، اس لیے اس دن کے لیے تیاری کرو۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت
ہمیں درس دیتی ہے کہ بندہ جو ہے اپنے گھر کے ماحول کی اصلاح کرے، اپنے معاشرے کی اصلاح کرے، اس کے لیے آگے بڑھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کا آغاز وہ اپنی ذات سے شروع کرے، اپنی ذات کو وہ ٹٹولتا رہے، اپنی ذات کو وہ دیکھتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے طبرانی شریف کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے خود کے عیب پر آگاہ فرما دیتا ہے۔ خیر کا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ ارادہ کرتا ہے تو اسے بار بار اس کے خود کے عیب دکھاتا ہے تاکہ وہ اس کی اصلاح کرتے رہیں، اس کی درستگی کرتے رہیں۔ امام غزالی نے بڑی پیاری بات لکھی۔ امام غزالی ایک بہت بڑے اسلامک عالم دین بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، وقت کے ولی بھی ہیں، اور انہوں نے صرف کتابوں سے علم کو نہیں سیکھا بلکہ مختلف علاقوں میں لوگوں کے بیچ، تنہائیوں میں، خلوتوں میں، آبادیوں میں، ہر طرح کے لوگوں کے بیچ رہ کر انہوں نے ماحول کو جانا سمجھا، اس کے بعد اپنے تجربے امت کے لیے محفوظ کر دی۔ انہوں نے فرمایا ذات کی اصلاح شروع کریں تو اس کے لیے 4 چیزیں اختیار کریں۔ کتنے؟ 4 چیزیں، کیونکہ جب تک ہم صرف بولتے رہیں گے کام نہیں ہوگا۔ ہم میں سے ہر ایک شروع کر دے تو انشاءاللہ کام ہوگا۔ آج ہمارے ساتھیوں میں کتنے ایسے ہیں جس وقت میں یہاں امامت کا آغاز کیا تھا وہ لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات پیدا کی، انہوں نے محنت کی، کوشش کی، انہوں نے ارادہ کیا کہ بھائی نہیں اب نماز پڑھیں گے ہم۔ آج حالت ایسی ہے کہ وہ الحمدللہ 5 وقت نمازی ہیں، کچھ تو ایسے ہیں تہجد گزار ہیں، کچھ تو ایسے ہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا قرآن سیکھ لیا، قرآن پڑھنے کی عادی ہو گئے۔ کوشش اگر کرے، اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں تو اللہ بھی کیا ہے راہیں پیدا کرتا ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ 4 باتیں بیان فرماتے ہیں۔ نمبر 1 مشارطہ کریں، نمبر 2 مراقبہ کریں، نمبر 3 محاسبہ کریں، نمبر 4 معاقبہ کریں۔ یہ 4 چیزیں کریں۔ کیا؟ مشارطہ، محاسبہ، مراقبہ، محاسبہ اور معاقبہ۔ کیا مطلب؟ مشارطہ کا مطلب کیا ہے؟ مشارطہ تو ہم کرتے ہی ہیں۔ مشارطہ کا مطلب کیا ہے؟ ایک دوسرے سے کیا ہے شرط لگا لینا۔ جیسے ہمارے کچھ بھائی صبح صبح بھاگتے گھوڑے کی شرط لگانے کے لیے کہ کس کا گھوڑا آگے بھاگتا ہے۔ بہت سے ہمارے نوجوان ایسے ہیں کرکٹ میں کیا ہے شرط لگاتے ہیں۔ تو شرط لگانے کا نظام تو چل رہا ہے نا، شرط تو لگاتے ہیں لیکن وہ غلط ہے، وہ ناجائز ہے، وہ حرام ہے۔ لیکن یہ جو شرط امام غزالی بتا رہے ہیں یہ صحیح ہے، درست ہے۔ وہ شرط کس سے ہے؟ اپنے آپ سے ہے، اپنی ذات سے ہے۔ بندہ صبح اٹھے اپنے نفس سے، اپنے دل سے مخاطب ہو کر ایک شرط لگا لے۔ کیا شرط لگا لے؟ کہ آج صبح سے شام تک مجھ پر 5 نمازیں ہیں، وہ نمازیں نہیں پڑھ رہا، 5 نمازیں ہیں، تو وہ اپنے آپ سے معاہدہ کر لے کہ آج کے بعد کچھ بھی ہو جائے میں پابندی سے 5 نمازیں پڑھوں گا، پابندی سے 5 نمازیں پڑھوں گا۔ اسی طرح کسی کے اندر بہت سی خیر اچھائیاں ہیں، کوئی عیب ہے، مثلاً کیا ہے چغلی کرتا ہے، چغلی سننے میں مزہ آتا ہے اس کو، دوسروں کی غیبت سننے میں مزہ آتا ہے، یہ بھی بہت خطرناک گناہ ہے، کسی موقع پر اس کی تفصیل عرض کروں گا میں۔ تو اب وہ اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو آج وہ اپنے آپ سے کیا ہے معاہدہ کر لے۔ کیا معاہدہ کر لے؟ کہ بھائی آج پورا دن میں نہ غیبت کروں گا کسی کی، نہ کوئی غیبت کرنے والا ہے تو اس کی غیبت سنوں گا۔ معاہدہ کر لے آج کا دن صبح سے لے کے شام تک نہ میں کسی کی غیبت کروں گا، اگر کوئی میرے سامنے کسی کی غیبت کرنے آئے تو میں ہرگز نہیں سنوں گا۔ اسے کہتے ہیں مشارطہ، اچھائی کرنے اور برائی سے بچنے کا اپنے آپ سے عہد کر لے۔ اس کے بعد دوسری منزل کیا؟ اب صبح بیٹھ کے آپ نے عہد کر لیا تو شام تک کیا کرتے رہیں آپ؟ مراقبہ کرتے رہے۔ مراقبہ کا مطلب جائزہ لیتے رہیں کہ کہیں میں نے اپنے وعدے کو توڑا تو نہیں توڑا، میں اپنی شرط کو توڑ تو نہیں بیٹھا۔ بار بار جب بھی بار بار موقع آئے ایسا کہ غیبت کرنے کا موقع آئے یا غیبت سننے کا موقع آئے تو اپنے آپ کو یاد دلائے کہ تو نے وعدہ کیا ہے کہ آج شام تک کسی غیبت نہیں کرے گا۔ 1 دن کرے، 2 دن کرے، 3 دن کرے، 4 دن کرے، دیکھیں اس کے بعد آپ کی عادت بنے گی، پھر انشاءاللہ زندگی میں نہ آپ غیبت کریں گے نہ آپ غیبت سنیں گے۔ مشارطہ کریں، پھر اس کا مراقبہ کرتے رہیں
رات ہو گئی، کھا پی کے سو رہے ہیں آپ، صبح میں آپ نے اپنے آپ سے کیا عہد کیا تھا؟ اپنے آپ سے عہد کیا تھا آپ نے کہ آج میں 1 رکعت، اتنی رکعت نوافل بھی پڑھوں گا فرض کے ساتھ، یا 5 وقت کی نماز پڑھوں گا۔ جو بھی آپ نے نیکی کا اور برائی سے بچنے کا معاہدہ کیا تھا، چیک کر لیں کہ دن میں کہیں یہ وعدہ ٹوٹا تو نہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ محاسبہ کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ محاسبہ۔ اب اس کے بعد چوتھی منزل ہے، اگر آپ محاسبہ کرنے کے بعد کامیاب ہو جائیں کہ دن بھر آپ نے اپنے وعدے کو جو خود سے کیا تھا نبھایا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر نہیں، آپ سے غلطی ہوئی ہے، تو آپ کے نفس پر جو چیز بھاری پڑتی ہے اس سے اس کو سزا دیں، اسے کہتے ہیں معاقبہ، اسے کہتے ہیں معاقبہ، سزا دینا۔ دوسرا تو آپ کو سزا نہیں دے سکتا، ہمارا زمانہ تو آزادی کا زمانہ ہے، کوئی کسی کو سزا نہیں دے سکتا، مگر اپنے آپ کو آپ سزا دے سکتے ہیں۔ آپ کو کون سی چیز تکلیف دیتی ہے؟ آپ کو تکلیف دیتی ہے نماز میں ٹھہرنا، تو آپ نے اپنا وعدہ توڑا ہے تو اٹھ جائیے، وضو کریں اور 10 رکعت 20 رکعت 30 رکعت نوافل پڑھیں۔ دل بولے گا سو جا سو جا، تو دل کو بولے وعدہ کیوں توڑا تو؟ وعدہ توڑا، میں نماز پڑھ رہا ہوں، وعدہ توڑا۔ 2-3 مرتبہ آپ کر کے دیکھیں، 2-3 مرتبہ ایسی سزا دے کر دیکھیں، پھر آپ کا دل نہیں بولے گا، برائی کی طرف آپ کو نہیں لے جائے گا، اسے احساس ہو جائے گا میں اس سے ایک برائی کروں گا تو یہ کیا ہے، 40 رکعت نوافل پڑھ کے کیا ہے، اس کے اثرات کو زائل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس طریقے سے اپنے آپ کی اصلاح کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر آپ اصلاح کریں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرم فرمائی ہوتی ہے۔ اللہ سے گڑ گڑا کر دعا بھی کرے، ارادہ کرنے کے بعد استقامت کے لیے محنت کرے، کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس قوم کو اللہ نہیں بدلتا جو خود کو بدلنا نہیں چاہتی، خود کو بدلنا نہیں چاہتی۔ صرف بیان کرتے رہیں، ہم بیان سنتے رہیں تو اس سے اصلاح نہیں ہوتی۔ جتنا کچھ آپ نے سنا ہے اس پر عمل کریں، آج سے شروع کر دیں۔ ہم میں سے ہر ایک شروع کریں گے نا انشاءاللہ، ہر ایک شروع کر دیں، آج سے آپ شروع کر دیں کہ آپ میں کیا خامی ہے۔ نمازوں کو دیکھ لیں، کون سی نماز آپ کی ضائع ہو رہی ہے، کون سی نماز آپ کی مس ہو رہی ہے، اپنے آپ سے وعدہ کر لیں کہ آج کے بعد میں وہ نماز نہیں چھوڑوں گا۔ پھر اس کے لیے نگرانی کرتے رہیں، رات میں 1 مرتبہ چیک کر لیں کہ کہیں آپ کا وعدہ ٹوٹا نہیں، ٹوٹا تو اپنے نفس کو اس عمل کے ذریعے سزا دیں جو اس پر بھاری گزرتا ہے۔ چند دن آپ کریں، انشاءاللہ اچھائی پر مداومت ہوگی اور برائی سے ہم بچ جائیں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری ذات کی بھی اصلاح فرمائے، ہمارے آل و اولاد کی بھی اصلاح فرمائے، ہمارے اہل و عیال کی بھی اصلاح فرمائے۔ کل امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ صلاحیت اور صالحیت دونوں بھی نصیب فرمائے۔